اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس روز انسان کہے گا کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی، کوئی نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن جس دن لوگوں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو لوگ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کے نظریات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کن کے یعنی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو قیامت کے دن کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا یا ویلنا، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ چکا ہے، دین حق ان کے پاس آ چکا ہے اور صراط مستقیم واضح ہو چکی ہے، پھر بھی وہ مومنین اولین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفائے راشدین ان کے طور طریقوں اور راستوں کو، ان کے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقہ زندگی پہ چلتے ہیں، ان کو جہنم واصل کر دیا جائے گا، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، لوگ عذاب کو دیکھیں گے، تو ظالم لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کر کے ظلم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ہمیں واپس دنیا کی طرف جانے دے۔ کیا کریں گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، تیرا حکم مان لیں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے بندے اور غلام بن کر زندگی بسر کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کا اتباع کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیا ہمیں دوبارہ مہلت مل جائے گی؟ بلکہ اس سے بھی بڑی حسرت، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس آگ میں جلتے ہوئے چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہے ہمارے رب ہمیں اس آگ سے نکال دے، ہم ویسے عمل ہرگز نہیں کریں گے جیسے دنیا میں ہم کرتے رہیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اچھے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں جو مہلت دی تھی وہ اس کے لیے کافی نہ تھی کہ اگر تم سمجھنا چاہتے، تم سنورنا چاہتے، تم بھلائی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے، تم اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہتے اور اس کے لیے کوئی نیک عمل کرنا چاہتے، تو کیا اس کے لیے وہ عمر کافی نہیں تھی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ تو ہم اپنے رب کو کیا عذر پیش کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 60 سال کی عمر عطا کی، قیامت کے دن اس کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ گویا 60 سال کی عمر جو ہے اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو بہاریں گزر چکی ہیں وہ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت میں گزاری ہیں، اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن یہ ظالم شخص جو دنیا میں اپنی جان کے اوپر گناہوں کے ذریعے سے ظلم کرتا رہا، کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے گا شدت جذبات سے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس دوست نے مجھے ورغلایا، گمراہ کر دیا، راستے سے بھٹکا دیا، اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت میرے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور شیطان تو انسان کو موقع پہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قیامت کے دن یہ پچھتاوے کا دن ہے، اس دن حسرت اور افسوس سے ہم یہ کہیں گے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، جب موت سامنے آتی ہے اور یہ دنیا کا پردہ
جس نے آج ہماری آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، اس کے حسن و جمال میں ہم گم ہو کر رہ گئے ہیں، یہ اب بھی پردہ سامنے سے ہٹے گا اور موت کے آثار سامنے آئیں گے تو ہم اللہ سے ایک عرض کریں گے۔ کیا عرض کریں گے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے، واپس لوٹا لے، کوئی نیک عمل کر لوں۔ تو نیکی کے لیے آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اگر آج ہم فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ بنا لیں تو ٹھیک۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ اور رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی تو قیامت کے دن ذلت، رسوائی اور شرمندگی کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔